السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ آج کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاص حکم دیا ہے، اور یہ حکم مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے، مسلمانوں کے دنیا کے فائدے کے لیے ہے اور مسلمانوں کے دین کے فائدے کے لیے ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ مومن مسلمان کسی غیر مسلم یا کسی کافر سے دلی تعلق اور دلی دوستی نہ رکھے، ان کو ایسا دوست نہ بنائے جس کو دلی دوست یا جگری دوست جس کو کہا جاتا ہے، اس درجے کا تعلق کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نہ رکھے۔ تعلقات کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ کس طرح کا تعلق رکھنا جائز ہے اور کس طرح کا تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ خاص اس موضوع پر، یعنی غیر مسلموں سے تعلق رکھنے اور نہ رکھنے کے موضوع پر قرآن کے اندر کئی آیتیں آئی ہیں، کئی طرح کی تاکیدیں قرآن کے اندر آئی ہیں۔ پہلے اس آیت کے ترجمے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری آیتوں کو بھی دیکھیں گے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائے مومنین کو چھوڑ کر کے، یعنی صرف مومن کو دوست بنائے، کافروں کو دوست نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جس شخص نے ایسا کیا، جس شخص نے یہ کام کیا، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے حفاظت کرنا چاہتے ہو، تم ان سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم لوگوں کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس آیت کی سادہ سی تفسیر یہ ہے کہ مومن کافر سے دوستی نہ کریں، دلی دوستی جگری دوستی نہ کریں، ان کو جو بھی تعلق رکھنا ہے وہ مومن سے رکھیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہوگا، کسی غیر مومن کا دوست نہ بنے۔ اور اللہ کے اس حکم کے آنے کے بعد بھی اگر کسی نے غیر مومن سے دلی تعلق اور جگری تعلق رکھا تو پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ چلاتا رہے کہ اس کو اللہ سے تعلق ہے، اس کو اللہ سے محبت ہے، چاہے وہ جو بھی کہتا رہے، لیکن حقیقت میں اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ لیکن اگر اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے تعلق رکھنے کی ضرورت پڑے تو تعلق رکھ سکتے ہیں۔ الا ان تتقوا منهم تقا، یعنی اگر یہ اندیشہ ہے کہ تعلق نہیں رکھیں گے تو نقصان ہو جائے گا، کسی بھی اعتبار سے نقصان ہو جائے گا، جان کا نقصان ہو جائے گا، مال کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں تعلق رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن دلی تعلق رکھنے کی گنجائش تب بھی نہیں ہے۔ بس اتنا تعلق رکھیں کہ جتنے سے اپنی حفاظت ہو سکے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ،
اور یہ باتیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ کا خوف دل کے اندر رہے تاکہ وہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے کام یا اس طرح کی باتیں انسانوں سے رونما نہ ہو، انسانوں سے صادر نہ ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، یعنی جو بھی انسان ہے، جو بھی ہے، اس کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے یہاں سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اب اس مضمون کی جو دوسری آیتیں قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں، کئی آیتیں ہیں اسی مضمون کی قرآن کے اندر، جیسے سورہ ممتحنہ میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ اے ایمان والو، تم لوگ میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، کہ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجو، تلقون الیکم بالمودہ، کہ ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجو، ایسا نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ راستے سے گمراہ ہو گیا، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، کہ وہ راہ راست پر باقی نہیں بچا۔ دوسری جگہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم، کہ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی یہود اور نصارہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور ان سے جو شخص تم میں سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی جو ان سے دوستی کرے گا یہود اور نصارہ سے، دوستی سے مراد دلی تعلق رکھے گا، قلبی تعلق رکھے گا، جگری دوستی رکھے گا، تو اس کا بھی شمار انہی میں سے ہوگا، یعنی اس کا بھی شمار یہود اور نصارہ ہی میں سے ہوگا۔ سورہ مجادلہ میں ہے کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، کہ آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے کہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر، یوم آخرت پر، کہ وہ دلی تعلق رکھتے ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ یعنی بہت واضح طور پر اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، تو وہ دشمنی رکھنے والے چاہے مومن کے باپ ہوں، مومن کے بیٹے ہوں، مومن کے خاندان کے لوگ ہوں، لیکن ایک مومن ان سے تعلق نہیں رکھے گا، ان سے دلی دوستی نہیں رکھے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ساری چیزیں ختم، دوستی، ہر طرح کا تعلق جو ہے ختم، چاہے وہ باپ بیٹے کا تعلق ہو، چاہے بھائی بھائی کا تعلق ہو، چاہے خاندان اور کنبے کا تعلق ہو، اللہ رسول کے سامنے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ کچھ آیتیں ہیں قرآن کے اندر جس کے اندر واضح طور پر یہ بات بتائی گئی کہ ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہوگا، ایک مومن کسی کافر کا دوست نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے کافر سے دوستی کی، دلی تعلق رکھا، تو پھر اس کا معاملہ وہی ہے کہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ اب دوستی اور تعلق کے کئی درجات ہوتے ہیں، ہر طرح کے تعلق سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر ہم سیرت کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کافروں سے تعلق رکھتے تھے، کسی نہ کسی درجے میں معاملات پڑھتے تھے، اور بھی ساری چیزیں ہوتی تھی، تو تعلق رہتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق تعلق رکھنا یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ تعلق کی کچھ خاص قسمیں ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تعلقات کی چار صورتیں ہوتی ہے۔ پہلی صورت ہوتی ہے موالات کی۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ دلی تعلق، قلبی تعلق، جس کو جگری دوستی کہتے ہیں، کہ ایک دوسرے سے اپنے راز کو شیئر کریں، اپنے راز بتلائیں، اپنا دکھ درد جس کے سامنے بیان کریں، یہ موالات ہے۔ اس طرح کی دوستی کسی بھی کافر سے جائز نہیں ہے، نہ دینی معاملات میں، نہ دنیاوی معاملات میں۔
کہ ایک دوسرے سے اپنا راز شیئر کریں، بالکل دلی تعلق ہو، جگری دوستی ہو، یہ دوستی جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اسی لیے ہر جگہ اللہ نے اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کو ولی نہ بناؤ، یعنی دلی تعلق رکھنے والا ان کو نہ بناؤ، ان سے دلی تعلق نہ رکھو۔ جہاں پر بھی منع کیا ہے اللہ نے وہاں پر اولیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اولیاء سے موالات کا لفظ بنا ہے، موالات دلی تعلق رکھنا۔ دوسرا تعلق ہوتا ہے جس کو مساوات کہتے ہیں۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمدردی اور خیرخواہی ہوتی ہے، ہمدردی اور خیرخواہی جو ہے اس طرح کا تعلق رکھنا جائز ہے۔ یعنی کوئی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ کچھ ہمدردی کر دی، اس کے ساتھ خیرخواہی کر دی، وہ پریشان حال ہے اس کی مدد کر دی، وہ کہیں راستہ بھٹک رہا ہے اس کو راستہ بتا دیا، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، پیاسا ہے اس کو پانی پلا دی۔ انسانی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے یہ مساوات جو ہے جائز ہے سب سے، یعنی جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب سے جائز ہے۔ اس کو اردو میں کہیں گے ہمدردی کرنا، کسی کی ہمدردی کرنا، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ مساوات ان لوگوں کے لیے بھی، یہ مساوات ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے جو اہل حرب ہیں۔ اہل حرب سے مراد وہ ممالک جن کی مسلمانوں سے لڑائی چلتی ہو، جن کی مسلمان ملک سے لڑائی چلتی ہو، ان ممالک کے جو غیر مسلم ہوں گے ان کے ساتھ یہ مساوات بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی ہمدردی بھی نہیں رکھی جائے گی۔ لیکن جو اپنے ملک کے ہیں یا جو جن کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، عام عمومی حالات میں جو ہے، تو پھر ان کے ساتھ مساوات، ہمدردی وغیرہ کی جائے گی۔ تیسرا تعلق ہوتا ہے مدارات کا۔ مدارات کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خاطر تواضع کرنا۔ جیسے کوئی غیر مسلم اپنے یہاں آ کر کے مہمان ہو گیا تو اس کی خاطر مدارات کی جائے گی، یا کسی غیر مسلم کو دین کی دعوت دینی ہے، اس تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے گا، اس کو کچھ کھلایا پلایا جائے گا تاکہ وہ اپنے سے قریب ہو۔ تو یہ مدارات ہے، یہ سب کے ساتھ جائز ہے۔ غیر مسلم کی جتنے بھی ہیں غیر مسلم سب کے ساتھ جائز ہے کہ ان کی ضیافت کی جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کو اچھی طریقے سے اچھے ناموں سے ان کو پکارا جائے، یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، حسن اخلاق کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے، تو یہ مدارات ہے اور یہ سب کے ساتھ جائز ہے۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے معاملات کی۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنا، ایک دوسرے کے یہاں ملازمت کرنا، ان کے یہاں ملازمت کرنا یا ان کو اپنے پاس ملازم رکھنا، یہ معاملات ہے۔ معاملات بھی بالکل جائز ہیں، سب سے جائز ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ تجارت بھی کی جا سکتی ہے اور ان کی کمپنی میں کام بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو اپنے یہاں ملازم بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ معاملات ہیں اور یہ جائز ہے۔ سارے غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن تجارت کرنے میں اس بات کا خیال رہے کہ دارالحرب کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ تجارت نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فائدہ پہنچے گا، جو جو ان کو نفع ہوگا یا جو ان کو مال ملے گا وہ مال مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہوگا، جو ان کو منافع ہوگا وہ منافع مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال ہوگا۔ اس لیے ان سے تجارت وغیرہ نہ کرے تو بہتر ہے، اگر کریں تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیز کی تجارت ان کے ساتھ نہ کریں کہ وہ چیزیں براہ راست جنگ میں استعمال ہوتی ہوں۔ جیسے ہتھیار وغیرہ کی تجارت ان کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ براہ راست جنگ میں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ سیدھے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوں گی۔ اور باقی دوسری چیزوں کی جو تجارت ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالحرب کے جو کافر ہیں ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ باقی جو عام کافر ہیں، جو عام غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ تجارت اور معاملات وغیرہ بالکل کیا جا سکتا ہے، سب کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ۔ تو صرف جو منع ہے قرآن کے اندر وہ موالات منع ہے، یعنی دلی دوستی رکھنا منع ہے، ایک دوسرے کے راز سے واقف کرنا منع ہے۔
یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب دلی دوستی ہوگی تو دلی دوستی میں ایک دوسرے کے راز کا تبادلہ ہوگا، وہ اس کی کمزوری کو جانے گا، یہ اس کی کمزوری کو جانے گا. تو ایک غیر مسلم کسی مسلمان کی کمزوری کی یا کسی مسلمان ملک کی کمزوری کو جانے، یہ نقصان دہ ہوگا. یہ بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، یہ بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے موالات سے منع کیا کہ ان سے دلی دوستی نہیں رکھی جائے گی. باقی انسانی بنیاد پر جو تعلقات ہیں اس کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تعلقات بھی دینی دائرے کے اندر رہ کر کے رکھا جائے گا. یہ نہیں کہ ان تعلقات کے چکر میں آدمی دینی دائرے کو پھلانگ جائے، آگے بڑھ جائے، ایسا بھی نہیں، یہ بھی صورت جائز نہیں ہے. دینی دائرے میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ ان سے تعلق رکھا جائے گا، تو یہ نہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی جو مذہبی چیزیں ہیں یا جو ان کی مذہبی علامتیں ہیں اس میں شرکت کرنی شروع کر دی جائے. ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. جو وہ چیزیں جن کا تعلق ان کے مذہب سے ہے، ان چیزوں میں نہ ان کے ساتھ شریک ہوں گے، نہ ان کا تعاون کریں گے، نہ ان کے ساتھ شرکت کریں گے، نہ ان کا تعاون کریں گے. باقی ان جن چیزوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، ان کے مذہب سے نہیں ہے، اس میں ان کا تعاون بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ شریک بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ان کی جو پوجا پاٹ ہوتی ہے یا ان کی خاص خاص طرح کے تہوار، ان کے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، تو اس میں نہ شرکت کرنا جائز ہے، نہ اس میں تعاون کرنا جائز ہے. جیسے دیوالی کا موقع ہے، ہولی کا موقع ہے، یا اسی طریقے سے آج کل جو کانوڑ یاترا وغیرہ چل رہی ہے، یہ سب ان کی مذہبی چیزیں ہیں، اس میں ان کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے. نہ اس میں شرکت کرنا جائز ہے اور نہ اس میں ان کا تعاون کرنا جائز ہے. تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کفر کا تعاون کر رہے ہیں، ہم شرک کا تعاون کر رہے ہیں، یا ہم کفر اور شرک کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کا تعاون کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں جائز نہیں ہے. باقی یہ کہ انسانی بنیادوں پر ان کا تعاون اگر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دیں ان کو، پیاس ضرورت ہے تو ان کو پیسے دے دیں، پیاسے ہیں تو ان کو پانی پلا دیں، ان کی کوئی ضرورت پھنسی ہوئی ہے تو ان کی سفارش کر دیں. یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہے جن کا تعلق ان کے مذہب سے نہیں ہے. جن کا تعلق ان کے مذہب سے، اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات میں، خاص طور سے ہمارے ملک میں اس طرح کے معاملات کو عام طور سے سمجھا نہیں جاتا ہے، اور آدمی شرعی حدود کو پھلانگ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور ان معاملات میں بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے جن معاملات کا تعلق ان کے مذہب سے ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر آدمی گنہگار ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کفر اور شرک کا تعاون کرنا کسی بھی طریقے سے یا ان کو بڑھاوا دینا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، وہ سرے سے جائز نہیں ہے. ان کے تہواروں میں شریک ہو کر کے، ان کے پوجا پاٹ میں ان کا تعاون کر کے، کسی بھی طریقے کا تعاون کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا گویا کہ کفر اور شرک کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. باقی انسانی بنیادوں پر جو کام ہوتے ہیں، جو ہمدردی ہوتی ہے، جو غمخاری ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر منع نہیں کیا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. بلکہ اللہ نے تو سورہ ممتحنہ میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن سے تمہاری لڑائی نہیں ہے اور جنہوں نے تم کو گھروں سے نہیں نکالا ہے، تو تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یعنی ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. تو یہ تو اللہ نے خود ان کے ساتھ غمخاری کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. کہ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی دین کے سلسلے میں، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یہ کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو. ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو. یعنی جن سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، جن سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ایک نارمل ہے، نارمل غیر مسلم ہے، جن سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ انصاف اور بھلائی کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کفر اور شرک والے عمل میں شرکت کی جائے گی، یہ سرے سے جائز نہیں ہے. یا دوسری آیت اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، تم لوگوں کو یعنی سارے مسلمانوں کو حکم دیتا ہے
عدل کا، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا، یعنی بھلائی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا۔ ظاہر ہے کہ یہ عمومی ہے، یہ عمومی حکم ہے، اس کے اندر اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یہ عمومی حکم ہے، سب کے ساتھ جتنے بھی انسان ہیں سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، سب کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ سب کے ساتھ پورا کرنا ہے، جو بھلائی ہے وہ سب کے ساتھ پوری کرنی ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہے، جو رشتہ دار ہے، ان کو ان کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ عمومی آیت ہے، اس کے اندر سارے افراد، انسانوں کے سارے افراد جو اس کے اندر شامل ہے، اللہ نے کسی کو الگ نہیں کیا، اس سے علیحدہ نہیں کیا اس سے۔ تو یہ ہے معاملات کا پورا خلاصہ، یا تعلق رکھنے کا پورا خلاصہ، کہ دلی تعلق رکھنا سرے سے جائز نہیں، کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ دلی تعلق رکھنا اور ان کے تہواروں میں شریک ہونا یا ان کے مذہبی رسومات میں ان کا تعاون کرنا، یہ سرے سے جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مساوات، یعنی ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ جائز ہے۔ دارالحرب کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کے ساتھ مساوات جو ہے جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مدارات، مدارات سب کے لیے جائز ہے، یعنی دارالحرب کا بھی کافر اپنے یہاں اگر آ کر کے مہمان ہو گیا تو اس کی بھی عزت کی جائے گی، اس کی بھی مہمان نوازی کی جائے گی، اس کی بھی ضیافت کی جائے گی، تو مدارات سب کے لیے جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے معاملات، معاملات بھی سب کے لیے جائز ہے، کہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا جو فائدہ ہو وہ فائدہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو، تو ایسے شخص سے معاملہ نہ کیا جائے۔ باقی یہ ہے کہ معاملہ تجارت کرنا ہے، یہ ملازمت کرنا ہے، ملازم رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں سب کے ساتھ کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل ہو گئی دوست نہ بنانے کی۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص دلی دوستی رکھتا ہے تو اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منع کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے کسی غیر مسلم سے دوستی رکھی، دلی تعلق رکھا، تو گویا کہ اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لاکھ چلاتا رہے، چیختا رہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، اس کو اللہ سے تعلق ہے، لیکن جب اس نے اللہ کے دشمنوں سے دلی دوستی کر لی، اللہ کے انکار کرنے والوں سے جب اس نے دلی دوستی کر لی، تو پھر اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دشمنوں سے جو دلی دوستی رکھے گا تو اس کی دوستی جو ہے خود بخود مشتبہ ہو جائے گی، اس کی دوستی خود بخود بتائے گی کہ فلاں سے اگر یہ دلی دوستی رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یحذرکم اللہ نفسہ، کی اللہ اپنی ذات سے تم لوگوں کو ڈراتا ہے، یعنی یہ بات یاد رہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چھپاؤ گے وہ چیز جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو گے، یعلم اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کافر سے دلی دوستی رکھے اور اس کو چھپا لے جائے، انسانوں کے سامنے اس کو چھپا لے جائے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص دلی دوستی رکھے گا کسی سے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا تو انسانوں سے تو وہ چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اور سزا دینا، بدلہ دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ جب اللہ کو معلوم ہے تو وہ بدلہ دے گا، اس لیے واضح کر دیا اللہ نے کہ دل کے اندر جو بھی دوستی تم چھپا رہے ہو اللہ کو اس کا علم ہے، اس لیے زبان سے کہنے سے نہیں کام چلے گا، اللہ تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں دوستی یا محبت ہے یا نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، یعنی صرف تمہارے دل ہی کی بات نہیں، انسانوں کے دل ہی کی بات نہیں، بلکہ اللہ کو زمین و آسمان کے ہر ایک ذرے کی خبر ہے۔ اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم قلبی تعلق رکھ کر کے مسلمانوں سے جھوٹ بول کر کے ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی دلی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر اللہ جانتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کہ وہ قلبی دلی دوستی رکھنے والوں کو سزا دے سکتا ہے اور ان کو برباد کر سکتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جس دن ہر نفس، ہر انسان پائے گا اس عمل کو، جو اس بھلائی کو جو اس نے کیا ہے حاضر، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان جو بھی بھلائی کرے رہے گا،
جو بھی بھلائی کیا ہوگا سب اس کے سامنے موجود ہوگا. وما عملت من سوء، اور اس برائی کو جو اس نے کیا، جو بھلائی کی وہ بھی موجود ہے، جو برائی کی وہ بھی موجود ہے. ذرے ذرے کا حساب ہو جائے گا، ساری چیزیں انسانوں کے سامنے آ جائیں گی. تو اگر آج کسی نے دلی تعلق رکھ کر کے جھوٹ بول کر کے اس کو چھپایا ہے، کل اس کا وہی دلی تعلق سامنے آ جائے گا. قیامت کے دن وہی اس کا دلی تعلق، قلبی تعلق سامنے آ جائے گا، اور پھر اس کو حساب دینا پڑے گا کہ اللہ نے جب منع کیا تھا تب اس کے ساتھ قلبی تعلق تم نے کیوں رکھا. تو برا اور بھلا سارا عمل سامنے آ جائے گا. اس وقت انسان کیا کہے گا؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ انسان خواہش کرے گا، وہ خواہش کرے گا، نفس خواہش کرے گا کہ کاش کی اس کے درمیان، یعنی برے عمل کے درمیان، وہ بینہ، اور یہ اس کے درمیان یعنی نفس کے درمیان، وہ بے اور برے عمل کے درمیان لمبا فاصلہ ہو. یعنی وہ اپنا برا عمل دیکھے گا تو دیکھ کر کے یہ خواہش کرے گا کہ کاش کی یہ نہ آتا میرے سامنے، یہ میرا برا عمل میرے سامنے نہ آتا، میرے اور اس کے درمیان لمبا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ ہوتا کہ مجھ کو نظر ہی نہیں آتا. امدم بعیدہ، لمبا فاصلہ ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ اس دن اس طرح کی خواہشیں کام نہیں دیں گی، اس دن اس طرح کی چاہتیں کام نہیں دیں گی. اس دن تو حساب دینا ہوگا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ نے تاکید کی کہ اللہ تم کو اپنے ذات سے ڈراتا ہے. اوپر بھی یہ بات اللہ نے تاکید کی تھی کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ سے تم کو ڈرنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہی تم کو کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے یا اس سے ادھر ادھر نہیں جانا ہے. اللہ تم کو ڈراتا ہے، اللہ تم کو تنبیہ کرتا ہے، اللہ تم کو بتلاتا ہے ساری چیزیں کہ تم کو کیسے رہنا ہے، کن سے دوستی رکھنی، کن سے قلبی تعلق رکھنا ہے اور کن سے قلبی تعلق نہیں رکھنا ہے. تو اللہ کے کی تنبیہ کے مطابق، اللہ کے خوف کے مطابق ان زندگی گزارنی ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. اوپر کہا تھا کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کہ اللہ تم کو ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے قلبی تعلق رکھا، ان کے بارے میں یہ تنبیہ تھی کہ اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے تو پھر اللہ سمجھ لیں گے. یہاں پر یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یعنی وہ ڈراتا ہے، لیکن یہ ڈرانا ایسا نہیں ہے کہ وہ دشمنی کی بنیاد پر ہے. دشمنی کی بنیاد پر اللہ نہیں ڈرا رہا ہے، بلکہ محبت کی بنیاد پر اللہ ڈرا رہا ہے. اس لیے نہیں ڈرا رہا ہے کہ اس کو انسانوں سے کوئی دشمنی ہے یا انسانوں کو اس کو سزا دینا ہے، بلکہ اس لیے ڈرا رہا ہے کہ وہ انسانوں پر مہربان ہے. وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ وہ انسانوں پر مہربان ہے تاکہ انسان، اللہ کے بندے، غلط راستے پر جا کر کے اللہ کی سزا کے مستحق نہ ہو. تو یہ ڈرانا محبت کی بنیاد پر ہے، یہ ڈرانا دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے. تو اس کی وضاحت کر دی کہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ مہربانی کرنے والا ہے بندوں پر، یعنی جو بھی بندے ہیں اللہ کے، ان کے اوپر مہربانی کرنے والا ہے. تو یہ رکوع پورا ہو گیا. اب اگلا رکوع جو ہے اس کے اندر دوسری طرح کی باتیں ہیں، دوسری طرح کی آیتیں ہیں. انشاءاللہ اس کو کل